بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابن حزم کے سیاسی نظریات اور افکار کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے ووٹ آف کانفیڈنس سے متعلق ابن حزم کی رائے، جس کو بیعت کہا جاتا تھا کسی دور میں۔ اب یہاں بھی ایک بڑی اہم بات ہے، علامہ ابن حزم نے یہ جو بیعت اور ووٹ آف کانفیڈنس ہے، اس کو وہ اہمیت نہیں دیتی، اس کو کہیں زیادہ زیر بحث نہیں لاتی، بلکہ ابن حزم کے نزدیک بیعت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں تعاون کرنے کے ساتھ اسی قبیل سے ہے کہ آپ اس کے ساتھ اگر جو خلیفہ ہے امر بالمعروف میں تعاون کر رہے ہیں اور نہی عن المنکر میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں، یعنی برائیوں کو روکنے میں بھی ساتھ دے رہے ہیں، اچھائیوں کو لگانے میں بھی ساتھ دے رہے ہیں، تو اس صورت میں گویا کہ آپ اس کے ساتھ وہ کردار ادا کر رہے ہیں جو بیعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن تاریخ اور ہسٹری کے جو اسٹیبلشڈ فیکٹ ہیں، اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر جو آگے جتنے بھی حکومتیں اور خلافتیں قائم ہوئیں، ان تمام میں باقاعدہ انعقاد بیعت ہوا، ووٹ آف کانفیڈنس لیا گیا۔ ووٹ آف کانفیڈنس امپورٹنٹ ہے انعقاد حکومت کے لیے، جبکہ ابن حزم ووٹ آف کانفیڈنس کو اہمیت نہیں دیتی۔ امامت اور امت، امام اور امت کے مابین یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ بیعت جو ہوتی ہے، ووٹ آف کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ ایک معاہدہ ایک ہوتا ہے، کانٹریکٹ ہوتا ہے، جس کی توثیق اور استحکام کے لیے حلف اٹھایا جاتا ہے، اور جس کی بنا پر دونوں فریق ایک التزام کی لڑی میں پروئے جاتے ہیں، جس کا نفاذ قیام فریقین پر لازم ہوتا ہے۔ امام لوگوں کو کتاب و سنت پر چلانے کی کوشش کرتا ہے، اور امت رنج و راحت میں اس کی اطاعت کا دم بھرتی ہے۔ یعنی یہ ڈوئل اسپیکٹ ہے اس کا، بشرطے کہ وہ احکام خداوندی کی پیروی کرے گا۔ اگر وہ معصیت کا مرتکب ہوگا تو پھر ظاہر ہے اس کی خلاف ورزی کی جائے گی، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا انعقاد بھی بیعت سے ہوا۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے حضرت عمر کو ولی عہد، حالانکہ نامزد نومینیٹ کر دیا حضرت عمر کو، تو اس کے باوجود انعقاد خلافت فاروقی ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے بعد ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان کا جب انعقاد ہوا خلافت کا، تو جب شورا نے حضرت عثمان کا انتخاب کر لیا، اس کے باوجود انعقاد خلافت تب ہوا جب ووٹ آف کانفیڈنس لیا۔ اور اسی طرح حضرت علی کا بھی انعقاد خلافت تب ہوا جب ووٹ آف کانفیڈنس لیا، یعنی بیعت یا ووٹ آف کانفیڈنس یا جو بھی معاشرے میں بدلتے تقاضوں کے ساتھ جو اس کی صورت ہے، اس میں اس کا انعقاد ضروری ہے۔ اس کے بغیر حکومت کا قیام وہ متشکک نہیں ہو سکتا۔ علامہ ابن حزم نے اس پورے تصور میں ایک ایمبیگوٹی اور ابہام پایا جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے، چونکہ وہ اس کو بیعت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، تعاون اور عدم تعاون کے تناظر میں لیتے ہیں، اس لیے پھر انہیں یہ نئی بحث بھی اس میں چھیڑنی پڑی کہ اگر ایک چل رہا ہو، خلافت یا حکومت چل رہی ہے اور اس میں منکرات کا ظہور ہے، تو منکرات کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی دوسرا آتا ہے تو آپ پھر دوسرے کے ساتھ چلیں، چونکہ مد نظر یہ ہے کہ آپ نے منکرات کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس حد تک تو بات ٹھیک ہے، منکرات کا خاتمہ کرنا، وہ معاشی منکرات ہوں، معاشرتی ہوں، مذہبی ہوں، جو بھی معاشرے میں پائی جاتی ہیں، حکومت کا کام ہے ان کا خاتمہ کرنا۔ لیکن نظم حکومت اور نظم ریاست کی بھی تو کوئی شے ہے نا۔ آپ ہر چوتھے دن یوں تو آپ ایک ایسا سلسلہ شروع کر بیٹھیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کوئی کسی سے مطمئن نہیں ہوتا، بعض اوقات پارٹیز کی آپس کی مخالفت ہوتی ہے، تو کوئی شخص جو ہے وہ اگر اطمینان نہیں پاتا تو ہر چوتھے دن ایک نیا شخص آ جائے گا، جی فلاں منکرات میں سے فلاں گناہ معاشرے میں پایا جاتا، لہٰذا آپ فلاں کو چھوڑ کے اس طرف آئیں، فلاں کو چھوڑ کے اس طرف آئیں۔ تو یہ تصور ابن حزم کا عقلی طور پہ بھی بڑا ناقص اور کمزور ہے، اس کی طرف طبیعت اور رجحان نہیں جاتا۔ اور یہ جو سیاسی نظم و نسق ہے ملکوں اور ریاستوں کا، اس میں بھی یہ فٹ ان ہوتا نظر نہیں آتا۔ لیکن چونکہ ایک بات تھی، انہوں نے بیان کی تھی، تو میں نے اس کو پوری اسپرٹ کے ساتھ جو میں سمجھا بیان کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل فرمائے۔